تو آج کا جو درس ہمارا ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ آج ہم اور آپ اس درس میں جانیں گے کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے، اور نماز ہم پر کیوں فرض کی گئی، نماز کے شرائط کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جتنے بھی لوگ آن لائن کلاس میں شامل ہیں وہ بتائیں کہ ابھی آواز کیسی آ رہی ہے، کیا آواز میری ٹھیک آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، کیا اسکرین شیئر ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہا ہے؟ تو کلاس کی شروعات کی جائے۔ چلیے، اگر آپ ریڈی ہیں کلاس کے لیے تو بالکل بلا تاخیر اور بلا کسی تمہید کے آج کے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، یعنی سب نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ اب اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، اس میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ یعنی آپ اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں ارکان و شرائط کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں پانچوں وقت کی نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ 5 وقت کی جو نماز ہم پر فرض ہے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اب آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز کی اہمیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ جواب، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ پاک نے بندوں پر فرض کی جس نے اچھی طرح وضو کیا۔ کیا؟ حضور نے فرمایا 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض کی، اب جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں کھڑے ہو کر کے رکوع اور خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا۔ اب جو انسان، جو شخص صحیح طریقے سے وضو کرے، صحیح طریقے سے وضو جو آگے پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، صحیح طریقے سے وضو کرے، اور اس کے بعد نماز کے ارکان، نماز کے کیا کیا رکن ہیں، نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اور نماز کی شرائط، ان تمام چیزوں کو الحمدللہ صحیح طریقے سے ادا کر لینے کے بعد جب انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اب ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے، یہ عہد کر لیا ہے کہ اللہ ایسے انسان کو ضرور بخشے گا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی ضرور مغفرت فرمائے گا۔ اور کیا آواز پہنچ رہی برابر؟
نہیں کٹ رہی ہے. اب آواز کیسے آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے اس انسان سے، جو انسان صحیح طریقے سے وضو کرے، نماز کے ارکان اور شرائط کی روشنی میں نماز کو ادا کرے، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد فرما لیا کہ اللہ اس کو ضرور بخشے گا، اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا. اور جو نمازوں کی پابندی نہ کرے، جو نماز کے ارکان کو، نماز کے مسائل کو نہ جانے اور نمازوں کی پابندی نہ کرے، حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق کوئی عہد نہیں، کوئی اس سے وعدہ نہیں. اللہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو اس پر عذاب مسلط فرما دے یا اس کو عذاب میں ڈال دے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اور ایک دوسری حدیث پاک میں یوں ملتا ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اسلام کی کیا چیز اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ یعنی ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اسلام کی کیا چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا. یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کرنا، حضور نے کیا فرمایا؟ وقت پر نماز ادا کرنا. پتہ چلا فجر کا وقت، اب فجر کے وقت میں اگر فجر کی نماز پڑھو گے تو یہ عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھو گے تو یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. پتہ چلا نمازوں کو قضا کرنا نہیں چاہیے، نمازوں کو ان کے صحیح اوقات ہی میں ادا کرنا چاہیے. اور صحیح اوقات میں تو ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جماعت چھوڑنا نہیں چاہیے. کیوں؟ جماعت کو چھوڑنے والا فاسق کہلاتا ہے. اگر وہ جماعت کو چھوڑنے کا عادی کر لے، مسجد تو گھر پڑوس میں ہے، مسجد تو قریب میں ہے، مگر وہ گھر پر پڑھنے کا عادی ہو جائے کہ اب مسجد تک نہیں جاتا، تنہا پڑھتا ہے، تو اب ایسے کے لیے حکم دیا گیا کہ ایسا انسان فاسق ہے. کیوں؟ تنہا نماز پڑھنے سے، اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب بڑھا کر کے اس کو عطا کرتا ہے نماز کا. اس لیے پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا جائے. اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ہے کہ نماز نام ہے جماعت ہی کا، تنہا تو صرف فارمیلٹی ادا کرنا ہے. اور ایسے کئی بزرگان دین کے قول ملتے ہیں. کسی نے کہا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. سمجھ پائے؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. اس سے کیا مطلب؟ یعنی وہ وقت آئے کہ تم جنازے میں ہو، تمہیں کفن پہنایا جائے اور لوگ تمہاری نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، اس سے پہلے تم نمازوں کی پابندی کر لو. ایک بزرگ کا قول ملتا ہے کہ آدمی اٹھے تو صبح ہی اٹھے، یعنی فجر کے وقت اٹھے، ورنہ اٹھے ہی نہیں. ذرا گہرائی میں جائیں ان کے قول اقوال میں، کتنی سختی کے ساتھ نمازوں کے متعلق یہ اپنے متعلقین کو حکم دے رہے ہیں کہ آدمی اٹھے تو صبح ہی اٹھے، ورنہ اٹھے ہی نہیں. یعنی کہنا چاہتے ہیں اٹھے تو فجر میں اٹھے، ورنہ یہ مر ہی جائے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ چلیے اور آگے پڑھتے ہیں. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، انسان کی خصلت ہے، یہ عادت میں ہے. جب انسان جانتا ہے کہ جو ہم کام کرنے چاہ رہے ہیں، جو ہم کام کرنے کی شروعات کر رہے ہیں، جو ہم کام کرنا شروع کرنے والے ہیں، اس میں فائدہ ہمارا کیا ہے، اس میں ہم کو کیا ملے گا، اس میں ہمارے لیے بینیفٹ کیا رکھا ہے. اور جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں تمہارا یہ بینیفٹ ہے، تو اب اس کام کو انسان بہت ہی دل جمعی کے ساتھ کرتا ہے. بات صحیح ہے نا؟ تو اب ہم یہ جاننا جا رہے ہیں کہ نماز جو ہم پڑھیں گے اس سے ہم کو فائدہ کیا ملے گا، اس میں ہمارا بینیفٹ کیا ہے. تو آپ لوگ تیار ہیں؟
چلیے ماشاء اللہ، آپ میں سے کوئی بتائے کہ نماز پڑھنے کا بینیفٹ کیا ہے؟ کچھ بتائیں اپنے طریقے سے۔ جی بولیے۔ ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا عبد الرحیم بھائی، بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ، آپ کا جواب سن کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور بھی حضرات بولا کریں۔ چلیے وقار بھائی آپ بتائیے کوئی ایک فائدہ نماز پڑھنے کا، اس کے بعد ہم ترتیب اور بتائیں گے، صرف ایک فائدہ بتا دیجیے۔ وقار احمد صاحب بارہ بنکی سے جو شامل ہیں، نماز پڑھنے کا کوئی ایک فائدہ بتائیے۔ سبحان اللہ، بے شک آپ نے درست فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر طرح کی برائی اور گناہوں سے روک دیا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نماز پڑھیں گے تو گناہوں سے دور ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ چلیے عامر بھائی آپ بتائیے کوئی ایک فائدہ نماز پڑھنے کا۔ عامر بھائی مدھیہ پردیش سے جو شامل ہیں۔ سبحان اللہ، ایم پی سے جو ہماری ایک بہن شامل ہیں، ان کا جواب پہلے سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کمنٹ کر کے بتایا ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب اور رحمت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، ویری گڈ۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، دل کا سکون اور سکونت ملتی ہے، دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، بری عادتوں سے نماز بچاتی ہے، جسم اور دماغ دونوں ہیلدی یعنی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پرفیکٹ جواب آپ کا، لائق مبارکباد ہیں آپ۔ عامر بھائی بتائیے آپ کوئی ایک فائدہ بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ بے شک، جی ماشاء اللہ، چلیے بہت اچھا جواب آپ کا۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے، بیمار نہیں ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، ڈپریشن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ اور میں آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، علی اصغر بھائی جو ہمارے مہابلیشور سے شامل ہیں، ذرا آپ بھی کچھ بتائیے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ، ایک ہی فائدہ بتا دیجیے۔ مہابلیشور والے حضرت ہمارے، کیا میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ شاید وہ سن نہیں پا رہے ہیں۔ چلیے فرمان بھائی بارہ بنکی سے شامل ہیں، آپ بتائیے نماز پڑھنے کا کوئی ایک فائدہ۔ چلو ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ آپ سب کا جواب بہت ہی پرفیکٹ تھا، بہت اچھا تھا۔ مطلب آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اس کا ہم کو فائدہ کیا ملے گا۔ تو اب یہاں پر لکھتے ہیں صاحب کتاب کہ نماز کا سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ، کیا قبر میں کوئی روشنی ہے؟ کیا قبر میں روشنی کا انتظام ہے؟ نہیں، قبر میں تو تاریکی ہے، قبر میں تو روشن دان بھی نہیں، کہیں سے ہوا آنے کا انتظام بھی نہیں، مگر وہاں پر بھی اگر کوئی روشنی کا کام کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ جیسا کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یعنی
قبر میں نماز روشنی کا کام، مگر یہ نماز ان کے لیے روشنی کا کام کرے گی جن کے سینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق موجود ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو عاشق رسول ہوگا، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، کیا وہ نماز کبھی ترک کرے گا؟ اس لیے میرے آقا کا فرمان ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ایسے کے لیے جب ایسا انسان قبر میں جائے گا تو قبر جو ہے وہ جہاں پر روشنی کا انتظام نہیں، جہاں پر ہوا کا انتظام نہیں، وہ قبر بھی اس کے لیے ایک بہترین محل کی طریقے سے ہو جائے گی۔ اس قبر میں روشنی ہو جائے گی۔ اس قبر کی تاریکی کو دور کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ داغ گناہ دھلتے ہیں مومن کے 5 وقت، داغ گناہ دھلتے ہیں مومن کے 5 وقت، وامق خدا سے ملنے کا ذریعہ ہے یہ نماز، وامق خدا سے ملنے کا ذریعہ ہے نماز۔ تو یہ اللہ سے ملنے کا ذریعہ نماز ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ، قبر کے عذاب سے نماز بچاتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک حدیث پاک سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نمازی قبر کے اندر جاتا ہے، قبر کے اندر جب انسان پہنچتا ہے، اور نمازی نہیں، جتنے بھی لوگ مرتے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں، اور قبر میں پہنچنے کے بعد میں جب فرشتے آتے ہیں ان کو اٹھانا چاہتے ہیں، بیدار کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ اٹھتا ہے یعنی بیدار ہوتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے؟ اس کو لگتا یہ ہے کہ ابھی سورج ڈوبنے کے قریب ہے، شام ہونے والی ہے۔ وہ بھروسہ بھی نہیں کر پاتا ہے کہ کیا میں قبر میں آ گیا، مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ بدن پر تو سفید لباس ہے، کفن میں لپٹا ہوا ہوں، تب اس کو یقین ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں تو مر گیا۔ تو اب جب نمازی قبر میں جاتا ہے اور جب فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں سوالات کے لیے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، ابھی میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت جانے کے قریب ہے، میں پہلے عصر کی نماز ادا کر لوں پھر کوئی بات کریں گے۔ جب یہ فرشتے ایک نمازی انسان سے گفتگو سنتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا یہ تیرا کیسا انسان ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ ٹھہرو نماز پڑھ لیں اس کے بعد میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اب اس سے اور تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب اس سے کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تو سارے سوالات کے جواب خود ہی دے دیے ہیں۔ جب یہ قبر میں آ کر کے بھی، اور اس کی نمازوں کا عالم یہ ہے، یہ اپنے عادت کے مطابق یہاں پر بھی نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لہٰذا اے میرے فرشتوں اب اس سے دور ہو جاؤ، اب ایسا کرو اس کے لیے جنتی لباس لے کر کے آؤ، اب اس کے لیے جنتی بچھونے کا انتظام کرو، اب اس کے قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دو۔ اب اتنا ہی نہیں، اتنا ہو جاتا ہے، یعنی یہ قبر کی پہلی منزل جو ہے اس میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد کیا دیکھتا ہے وہ کہ ایک سجی سنوری دلہن اس قبر میں آتی ہے۔ کیا بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں تو دھیان سے سنیے۔ حضور نے فرمایا اب اس کے بعد میں اس قبر میں ایک سجی سنوری دلہن آتی ہے۔ جب یہ انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے قبر میں؟ تو وہ کہتی ہے، اے بندے تو گھبرا نہ، تو پریشان نہ ہو، میں تمہاری نماز ہوں۔ کیا؟ میں تمہاری نماز ہوں۔ اور وہ کہتی ہے، اے بندے جب تو دنیا میں تھا تو تو اپنے کام کو چھوڑ کر کے، اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر کے جب وقت آتا تھا نماز کا تو نماز ادا کیا کرتا تھا، لہٰذا دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا، آج جب تو قبر میں آیا ہے، جب تو قبر میں تنہا ہے
تو میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس کے بعد میں وہ جو سجی سنوری دلہن جو موجود ہوتی ہے، اس کی نماز ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اے بندے تو پریشان نہ ہو، میں اب قیامت تک تمہارے ساتھ ہی رہوں گی اور تمہارا من بہلاتی رہوں گی۔ یہ نمازیوں کا انعام ہے، اس لیے نماز پڑھا جائے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اور آگے پڑھیے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ سبحان اللہ! کیا حشر کے میدان میں سایہ کا کوئی انتظام ہے؟ جیسے آپ میں سے اگر کسی نے قیامت کی نشانیاں پڑھی ہوں گی یا حشر کے میدان کے بارے میں کہ حشر کا دن کیسا ہوگا، کتنا بڑا دن ہوگا، تو کیا کہیں لکھا پایا آپ نے کہ حشر کے میدان میں سایہ ہوگا، چھاؤں کا انتظام ہوگا؟ نہیں نا۔ مگر جو انسان نمازوں کا پابند ہوتا ہے تو اب قیامت کی دھوپ میں، یعنی اس دھوپ سے جس دھوپ کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کے پسینے ان کے ناک تک پہنچ رہے ہوں گے، یعنی پسینے میں وہ ڈوب چکے ہوں گے، اتنی شدت کی گرمی ہوگی۔ ایسے سخت دن بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو سایہ عطا فرمائے گا جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، اور نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ سبحان اللہ! پل صراط، ابھی آپ کے درس میں عقائد کے بیان میں آگے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ پل صراط کیا ہے، اس پر سے کیسے گزرا جائے گا، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا جس دن آپ پڑھ لیں گے کہ جنت ہے کیا، نماز نہیں ترک کریں گے۔ جس دن آپ پڑھ لیں گے جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، نماز چھوڑیں گے نہیں۔ مگر یہاں پر میں ایک دم اختصار کے طور پر بتاؤں آپ کو، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ پل صراط کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پل کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا، اور اس کا عالم یہ ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو آپ سوچو، اگر آپ بال سے زیادہ باریک چیز پر کیا چل پاؤ گے، وہاں رک پاؤ گے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اعمال کے مطابق جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ ویسے پل صراط سے گزرے گا۔ کوئی ہوگا جو بجلی کے طریقے سے گزر جائے گا، کوئی ہوگا جو گھوڑ سوار کے طریقے سے گزر جائے گا، اور کوئی ہوگا جو گرتے پڑتے گزرے گا، اور کوئی ہوگا جو اسی پل صراط سے کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو اب جو انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے پل صراط پر گزرنے کے لیے آسانی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو سکون ملتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز میں سینکڑوں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ یہ تو بینیفٹ اوپر گنائے، اس کے علاوہ نماز میں سینکڑوں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ مثلاً یعنی جیسے نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے لیے مرض میں شفا دیتی ہے، اور انسانی جسم کے اندر سب سے اہم چیزیں یہی ہیں۔ دل سب سے اہم ہے، دل جو ہے مرکز ہے، یہی چلنا بند ہو جائے پھر کیا انسان زندہ رہے گا؟ وہ تو مر جائے گا۔ معدہ سب سے اہم چیز معدہ ہے، جسے ہم پیٹ کہتے ہیں، اگر ہضم ہی نہ ہو کھانا کیا کر پاؤ گے آپ؟ اگر آنتیں کام کرنا بند کر دیں کیا آپ کھانا کھا پاؤ گے، ہضم کر پاؤ گے؟ تو یہ مین چیزیں جو ہیں، نماز سے دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں، یعنی اس میں اگر کوئی مرض بھی ہوگی تو اس سے نماز پڑھنے کی وجہ سے دل کو شفا ملے گا، معدہ کے مرض میں شفا یابی ہوگی اور آنتوں کے مرض میں شفا یابی ہوگی۔ پتہ کیا چلا، اگر کوئی دل کا مریض ہو،
اٹیک کا مسئلہ ہو یا اس کے دل کے اندر کولیسٹرول کا مسئلہ ہو گیا ہو، نسیں بلاک ہو گئی ہوں، نمازوں کا پابند ہو جائے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرے، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ اس کے دل کو شفا ملے گی اور اس کی جو بلاک جو نسیں ہوں گی وہ پھر سے کھل جائیں گی، وہ پھر سے کام کرنا شروع کر دیں گی۔ بس کوئی نمازوں کی پابندی شروع تو کرے۔ اور آگے لکھتے ہیں درد، انسان کے باڈی میں جو پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، درد اور غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے نماز۔ جیسے آپ کو بہت درد ہو، لوگ کیا ہوتا ہے درد کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوا، سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، اب وہ نماز کے لیے نہیں جاتے، کہتے ہیں بہت تکلیف، بہت درد ہے۔ جبکہ یہاں پر کیا ہے، علماء فرماتے ہیں اگر درد ہے نماز میں کھڑے ہوگے تو درد میں کمی ہوگی۔ اگر بہت زیادہ غم لاحق ہو گیا، تم کو غمگین ہو، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کی نیت کر لو، نماز پڑھنا شروع کرو، یا تو پھر غم ختم ہو جائے گا یا غم میں کمی آ جائے گی۔ تو اب سے یہی کام کرنا ہے، جب بھی درد ہو نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنا ہے، انشاءاللہ تکلیف دور ہوگی۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ جن کا نزلہ یا زکام کے جو مریض ہوتے ہیں، اچھا نزلہ زکام میں فرق ہے، نزلہ کہتے ہیں جو رطوبت دماغ کے اندر جم جاتی ہے، یعنی ایسی سردی ہوتی ہے جس سے ناک نہیں چلتا ہے، سینہ جام جاتا ہے، بہت پریشانی اس میں ہوتی ہے، اور زکام جو ناک کے ذریعے رطوبت نکلے۔ تو بہرحال جو انسان نزلہ زکام کا مریض ہو وہ سجدہ لمبا کرے، اس سے اس کو شفا ملتی ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے، آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھتی ہے۔ سبحان اللہ، نماز سے انسان کا دماغ صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھتی ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی اس کو جو نعمت ملے گی وہ قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار کرے گا۔ آج سے عہد کر لیجئے، جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہو، عہد کر لو نمازوں کو ترک نہیں کرنا ہے، نمازوں کو ان کے اوقات پر ضرور ادا کرنا ہے، یہ سوچ کر ادا کرنا ہے کیا پتہ صبح ہو یا نہ ہو، کیا پتہ صبح اٹھے نہ اٹھیں۔ یہ آج کی جو عشاء ہے ہماری زندگی کی آخری نماز، اور جب یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اب نماز پڑھنے میں دل بھی لگے گا، نماز پڑھنے میں خشوع اور خضوع حاصل ہوگا، اور ایسے ہی نماز اللہ پسند فرماتا ہے۔ اب اس کے آگے یہ تو ہو گئے نماز کے فوائد۔ کیا آپ لوگ کے سمجھ میں بات آ گئی کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ تو آج سے کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں؟ نیت کرنا ہے نماز پڑھنے کی کہ آج سے نمازوں کو ترک نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم کو اور آپ سب کو نماز کا پابند بنا دے، نمازی بنا دے۔ پوری دنیا کی کامیابی اگر کہیں اللہ نے رکھی ہے تو وہ سجدے میں رکھی ہے، وہ نماز میں رکھی ہے۔ یہ میرا بہت ہی قریب سے پریکٹیکل کیا ہوا یہ عمل ہے۔ پوری دنیا کی کامیابی، آپ کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، یا اگر ہو بھی گئے تو وقتی طور کے لیے، مطلب 2-4 دن کے لیے کامیابی ہو پھر ناکام ہو جائیں گے۔ مگر آپ چاہتے ہیں مسلسل آپ ایسی کامیابی جس کا زوال نہ ہو، تو آپ نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ نماز اگر نہیں پڑھیں گے، نماز اگر چھوڑیں گے تو اس کے نقصان کیا کیا ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے نا۔ جہاں پر فائدہ جاننا ضروری ہے وہاں پر نقصان بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے، تبھی تو نمازوں کی پابندی شروع ہوگی۔ تو چلیے اب آپ میں سے بتائیے پہلے آپ لوگ کہ نماز نہ پڑھنے کے نقصان کیا کیا ہیں۔
کوئی بتائے نماز پڑھنے کا ایک نقصان، نہ پڑھنے کا نقصان، نماز نہ پڑھنے کا نقصان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، بہت اچھا۔ اور کوئی جواب دے گا؟ نماز نہ پڑھنے کے نقصان کوئی بتائے گا؟ ارے جو ہمارے یہ چاچا شامل ہیں نا، علی اصغر بھائی مہابلیشور سے، ذرا آپ اپنا مائک اوپن کر کے آپ بھی کچھ بتائیے ہم کو، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی ایک نقصان بتائیے نماز نہ پڑھنے کا۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، صحیح۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے اللہ کی ناراضگی، نماز نہ پڑھنے سے پریشانیاں، نماز نہ پڑھنے سے آخرت برباد ہونے کا ڈر۔ بے شک آپ نے درست جواب دیا ہے۔ اور جو ہمارے، چلیے ماشاء اللہ، ایک بہن ہماری جو شامل ہیں MP سے، ان کا بھی جواب پڑھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے اللہ کا غصہ اور سزا کا مستحق انسان بنتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اگر نہ ہوئی تو باقی عمل بھی ریجیکٹ۔ جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ یعنی حشر کے میدان میں سب سے پہلا اگر کسی عمل کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ہی میں آپ فیل تو پھر باقی بھی اعمال میں آپ فیل۔ اور آگے لکھتی ہیں یہ کہ دل سے سکون چلا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور گناہ اور بری عادتوں میں گرنے کا خطرہ ہے۔ چلیے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ اور ہمارے یہ غفران بھائی شامل ہیں۔ غفران بھائی آپ بھی مائک اوپن کر دیجئے اور آپ بھی بتائیے کہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے۔ کوئی ایک نقصان آپ بتا دیجئے۔ جی غفران بھائی، میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ چلیے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اصل میں میرے سوال کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ مقصد میرے سوال کرنے کا یہ ہے تاکہ میں ذرا پرکھ پاؤں کہ آپ کتنی دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں، کہ آپ کا ذہن حاضر ہے اس درس کی طرف۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے بیچ میں سوال کرنا مناسب سمجھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سب ایک دم متوجہ ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ آپ بس سنتے رہیے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو نماز نہ پڑھنے کے نقصانات آپ لوگوں نے بتائے۔ اب یہاں پر ہم اور بھی کچھ نقصانات گناتے ہیں۔ جیسے نماز نہ پڑھنے سے عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ بہت ہی اہم ٹاپک۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ اب کیسے؟ یعنی اللہ نے تقدیر میں جتنا جینا لکھ دیا اتنا تو آپ جئیں گے۔ اس 40 سال عمر لکھی تو 40 سال جینا ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو 20 سال میں موت آ جائے گی، مگر اس 40 سال سے برکت ختم ہو جائے گی۔
کیسے؟ اگر آپ برکت اور بغیر برکت والے انسان کو دیکھنا ہو تو آپ لے لو ایک ایسا آدمی جو پیدا ہوا، جوان ہوا، 50 سال کی زندگی گزارا، بس کیا کیا؟ کمایا، کھایا، پریشان رہا، بیماریوں کا علاج کیا اور پتہ بھی نہیں چلا اور مرا اور قبر میں چلا گیا۔ مگر وہیں پر ایک ایسا بھی انسان جس کو بھی عمر 85 ہی سال ملی، مگر وہ 50 سال کی عمر میں کمایا بھی، کھایا بھی، لوگوں کے لیے بڑا کام کر کے گیا، جیسے کوئی یونیورسٹی بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، لوگوں کے لیے اچھا انتظام کیا، ڈاکٹر بن گیا، کالج بنا دیا۔ یعنی ایک انسان کو 50 سال کی عمر ملی، وہ کچھ بھی نہیں کر پایا، جس جھوپڑی میں پیدا ہوا تھا اسی جھوپڑی میں مر گیا، کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اور ایک انسان ایسا کہ اس کو بھی 50 سال کی عمر ملی، مگر اس نے 50 سال کی عمر میں ایسا کام کر گیا کہ جو صدیوں تک باقی رہنے والا ہو۔ جیسے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو ایک دم قریب سے پریکٹیکل انداز میں، تو آپ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کو لے لو، جن کو ہم مانتے ہیں امام اہل سنت کے لے لو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر، آپ کو بھی عمر 63 سال کی عمر ملی۔ کتنے سال؟ 63 سال۔ مگر 63 سال کی عمر میں آپ نے وہ کام کر دیا جو کئی انسان مل کر کے سینکڑوں سال میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ کیا بات آپ مانتے ہیں؟ امام اہل سنت نے تقریباً 63 سالہ زندگی میں 1000 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی، اور کتاب لکھنا کوئی معمولی فن نہیں، اور یہ مختصر کتابیں نہیں، بڑی بڑی کتابیں، 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی، اور کئی علوم پر، ایسا نہیں صرف اردو میں، کئی علوم پر آپ نے کتابیں لکھی۔ سائنس پر آپ کی کتاب، میتھ پر آپ کی کتاب، ستاروں پر آپ کی کتاب، حدیث پر آپ کی کتاب، تمام علوم۔ امام اہل سنت کو تقریباً 100 کے قریب علوم پر مہارت حاصل تھی۔ آپ تصور فرمائیں ان کی زندگی میں اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی۔ اگر ان کی ایک کتاب کو ہم دیکھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ شریف، جو آج 32 جلدوں میں ہے، الگ الگ 32 کتابیں ہیں، صرف ایک کتاب۔ ایسے ترجمہ کنز ایمان ہے، ایسے کئی کتابیں آپ کی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں، جن پر ابھی علماء ریسرچ ہی کر رہے ہیں کہ امام نے لکھا کتنا ہے۔ تو ان کو بھی عمر ملی 63 سال، مگر آپ کی عمر میں اللہ نے برکت رکھی۔ اچھا، برکت کہاں سے ملتی ہے؟ نماز سے، عشق رسول سے۔ امام اہل سنت کی نمازوں کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ آپ 5 وقت کی نماز رضا جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، کمزور ہو گئے، بیماری کا عالم جو ہوا، تو نقاہت کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، مگر پھر بھی مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ جس دن آپ کی روح نکلنی تھی، اس دن بھی آپ فجر کی جب نماز کا وقت آیا، آپ چلنے کے لائق نہیں، تو آپ نے کہا میری چارپائی مسجد تک لے چلو، نماز کا وقت ہے۔ چارپائی لے کر جایا گیا اور مسجد رضا کے قریب رکھا گیا، اور آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیے۔ ایسے ہی ظہر کی وقت کا نماز کے وقت آیا۔ اب یہ وقت ایسا تھا کہ چونکہ آپ کے انتقال کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 2:30 بجے 2 بج کے کچھ منٹ پر ہے، ابھی یہ اعلیٰ حضرت ہی کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے ظہر کی بھی نماز ادا کی، اور اس کے بعد ساری چیزیں بتاتے رہے۔ تو جب انسان کے اندر نمازوں کی اتنی چاہت پیدا ہوتی ہے، حضور کا ایسا عشق آتا ہے کہ حضور کی اتنی تعریف تو کسی نے کی ہی نہیں ہوگی جتنی تعریف امام اہل سنت نے اپنے قلم سے، اپنے اشعار سے اور اپنی باتوں سے بیان فرمائی ہیں۔ کوئی پڑھ تو لے اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کو صرف پڑھنا چاہے انسان تو عاشق رسول ہو جائے گا، وہ اللہ کا فرمانبردار بندہ بن ہی جائے گا، صرف ان کی سیرت پڑھ لی جائے۔ تو جب ایسا عشق تھا نمازوں سے، تو اللہ نے ان کی عمر میں ایسی برکت رکھی کہ 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا کام کیا جو صدیوں میں کئی لوگ مل کر نہیں کر سکتے، اور آج بھی ان کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ زندگی میں برکت اور نہ برکت، عمر تو ملتی ہے مگر برکت کچھ ہی لوگ کو ملتا ہے۔ جن کی عمر میں برکت نہیں ہوتی، وہ بس ایسا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے پھر سو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبح اٹھا اور شام ہو گئی، کچھ کر ہی نہیں پائے۔
تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں۔ تو بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور اگلا ہے اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جاتی ہے۔ یعنی جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کے چہرے سے نیک بندوں کی جو نشانی ہوتی ہے نا، وہ نشانی مٹا دی جاتی ہے۔ اب کیسے نشانی مٹا دی جائے گی؟ تو آپ ایک نمازی انسان کو آپ دیکھیے جو نماز پڑھتا ہو، خواہ وہ گورا ہو یا نہ ہو، کالا ہو، کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سامنے آئے گا نا تو اس کے چہرے پر آپ کی نظر ٹکے گی، آپ کا من کرے گا اس کو بار بار دیکھنے کا۔ یعنی ایسا لگے گا کہ اس کا چہرہ روشن ہے، اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے کالا مگر نمازی ہے۔ چونکہ انسان دل کے اعتبار سے اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ جس کا جتنا دل روشن ہوگا، جس کا جتنا دل پاک صاف ہوگا، جس کا جتنا دل روشن ہوگا، تو اب اس دل کا جو اثر ہوگا وہ چہرے پر ظاہر ہوگا اور چہرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا چہرہ منحوس ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی نشانی مٹانے سے مطلب اس کا چہرہ منحوس ہو جاتا ہے، لوگ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں گوارا کرتے، خواہ کتنا ہی وہ گورا چٹا کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور آگے جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ آپ سوچیں، غور کریں، یہاں لاکھ دعائیں کرتے رہیں، نماز چھوڑتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، یہاں پر کیا لکھ رہے ہیں؟ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی کوئی بھی دعا آسمان تک پہنچتی نہیں، وہ دعا کرتا ہے اور جیسے بڑھتی ہے آسمان کی طرف فرشتے اس کو لوٹا دیتے ہیں مار کر، تمہارے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ اب وہ دعا کرتے رہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہم تو لاکھ برسوں سے دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے، اولاد نہیں مل رہی۔ تو آپ نے راستہ ہی غلط اپنایا ہے، پہلے راستہ صحیح کیجئے پھر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کے آگے لکھتے ہیں کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ جو انسان بے نمازی ہوتا ہے اب اس کے لیے نیک بندوں کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب کیسے اس کو سمجھاتے ہیں ہم آپ کو؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں تو پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو عاشق رسول ہیں، یا اللہ ان کو شفا یابی عطا فرما، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اب سب کے لیے تو ان کی دعا میں حصہ ہے، مگر جو بے نمازی ہوگا اس نیک لوگ کی بھی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ نماز نہ پڑھو، نمازوں کی پابندی نہ کرو، نماز چھوڑتے رہو، نماز چھوڑنے کے عادی ہی ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں پریشانی بہت ہے آپ کے ساتھ، جیسے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، پیسہ نہیں رکتا ہے، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گھر والے پریشان، بیوی لڑتی ہے، بچے پریشان کرتے ہیں۔ اب اس پریشانی کی وجہ سے آپ سوچو، ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ گجرات میں ایک حضرت رہتے ہیں، بڑے کمال کے حضرت ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ دعا کر دیتے ہیں اور وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یا ایسے کرو اللہ کے ولیوں کے پاس۔ تو اب آپ بھی ارادہ کریں، چلو چل کے دعا کراتے ہیں۔ ہر کوئی سوچتا ہے نا، چلو چل کے دعا کرائیں۔ تو اب دعا کروانے کے لیے آپ آئے، نیک جنہیں آپ نے نیک سمجھا، چاہے وہ امام صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے وہ اور کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو۔ تو جب آپ نے کہا حضرت میرے لیے بہت پریشانی ہے، آپ میری پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا فرما دیں، تو وہ دعا تو کرتے ہیں، آپ کے حق میں دعا کیے، مگر وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی آپ کے لیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بے نمازی ہیں، آپ تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے، آپ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی۔ تو اب آپ لاکھ اللہ کے ولیوں سے دعا کرواتے رہو، نیک بندوں سے دعا کرواتے رہو، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کی رکاوٹ جو ہے وہ آپ ہی بنے ہوئے ہو رکاوٹ۔ تو پتہ چلا کہ اگر نماز پڑھو گے تبھی امام صاحب کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی، نمازی بنو گے تبھی آپ کی دعا اللہ والوں کی آپ کے حق میں قبول ہوگی، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو دعا پھر کرواتے رہو۔
پریشان بھی رہو گے، پھر یہی کہو گے دعا بھی کرواتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں مگر شفا نہیں ملتی، تو آپ نے ہی شفا کا دروازہ بند رکھا ہے۔ تو کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق ختم کر دیا جاتا ہے؟ اور آگے، دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ جو انسان بے نمازی ہوتا ہے تو اب دنیا کی جو مخلوق ہے نا وہ اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ اب اس کو بھی سمجھائیں کیسے نفرت کرتی ہیں۔ دیکھو، انسان اللہ کی مخلوق، جانور اللہ کی مخلوق، سب اللہ کی مخلوق۔ اب جو بے نمازی ہوگا لوگ اس سے نفرت کریں گے، انسانوں میں بھی نفرت اس سے کریں گے، اس کو پریشان کرنے کے سوچیں گے، ہمیشہ وہی پریشان رہے گا۔ دیکھو، ہر کوئی جب خطیب خطاب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آج ہم پریشان ہیں تو اس کی وجہ بھی ہم ہی ہیں۔ تو کیسے ہم وجہ ہیں؟ اللہ کی مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے۔ اب جب نفرت کرے گی اللہ کی مخلوق تو اس کو گھاٹا ہی ہوگا، یعنی مخلوق خدا جو ہے اب بے نمازی کو نقصان پہنچائے گی۔ کیسے؟ جو نمازی ہوتا ہے اس سے اللہ کی مخلوق جو ہوتی ہیں وہ محبت کرتی ہیں۔ اگر نمازی انسان راستے سے گزر رہا ہو اور راستے پر سانپ بھی پڑا ہو تو سانپ بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ نمازی انسان جا رہا ہے، یہ اللہ کا فرما بردار بندہ جا رہا ہے، تو اس کو نہیں ڈسے گا۔ اگر کتا بھی ہے، پاگل کتا کھڑا ہے، وہ بھی اس کو نہیں کاٹے گا۔ اگر بچھو بھی ہو تو بھی اس کو نہیں کاٹے گا۔ اور اگر کوئی بے نمازی گزرے گا فوراً فن مار دے گا۔ کیوں؟ وہ نفرت کر رہا ہے، یہ بے نمازی انسان میرے قریب سے گزر رہا ہے، تو وہ نفرت کرتا ہے۔ اور بے نمازی کی اتنی سخت نحوست ہے کہ سرکار غوث پاک، بڑے پیر، سلطان الاولیاء آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اور آپ نے اس سے سوال ہوا کہ اے سرکار غوث پاک، اگر ہم راستے پر گزر رہے ہیں اور راستے سے ہمارے داہنے طرف ایک گندا کتا جا رہا ہو، یعنی جو گندگی میں ڈوبا ہوا ہو، جس کا جسم گندگی سے لت پت ہو، وہ کتا جا رہا ہو، اور بائیں طرف ایک بے نمازی انسان جا رہا ہو، اب ہم کو اگر سائیڈ لینا ہو تو ہم کس کی طرف جائیں؟ بے نمازی انسان جو کپڑے تو صاف صاف پہنے مگر بے نمازی ہے، کہ ہم اس کی طرف سائیڈ میں ہو جائیں یا وہ جو گندا کتا جا رہا ہے اس کی طرف؟ تو آپ نے فرمایا یاد رکھنا، گندے کتے کی طرف ہٹ جانا۔ کیوں؟ وہ کتا گندا ہے، اس کا جسم گندا ہے، اگر اس کی گندگی تمہارے جسم سے ٹچ ہو گئی تو تم نہا لو گے تو صاف ہو جاؤ گے، وہ گندگی دور ہو جائے گی۔ مگر اگر بے نمازی کی نحوست تم کو لگ گئی، اگر تم کو بے نمازی کی نحوست اور گندگی تم کو لگ گئی تو لاکھ پانی سے نہاؤ گے، اس کی نحوست ختم نہیں ہوگی۔ یہ بے نمازی کا انجام ہے۔ اور آپ کو ایک بتاؤں واقعہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، اے بڑے پیر، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم گھر والے بہت پریشان رہتے ہیں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشان رہتا ہے، مال میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا گھر جو ہے وہ راستے پر ہے، یعنی لوگوں کی گزرگاہ پر گھر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر کے دروازے پر پردہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ایک کام کرو، جاؤ اور گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ کہا بس؟ کہاں بس؟ کوئی عمل بھی نہیں بتایا، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، صرف کیا بتایا؟ گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ وہ گئے اور گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیے۔ کچھ دن گزرا کہ ان کے گھر میں بڑی اب برکت ہونے لگی، پریشانیاں دور ہونے لگی، خوشی خوشی بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے، کہا ہے سرکار غوث پاک، میرے گھر میں برکت شروع ہو گئی، میرا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن گیا، اب میرے گھر میں کوئی بیمار بھی نہیں رہتا، اب میرے گھر میں کوئی پریشان بھی نہیں رہتا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے بڑے پیر، آخر اس پردہ کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آپ نے کوئی عمل بھی نہیں بتایا، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، صرف کہا جاؤ پردہ ڈال دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اے شخص، دراصل اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا گھر لوگوں کی گزرگاہ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، یعنی راستے میں تمہارا گھر ہے، تو اب جب دروازے پر پردہ نہیں تو اب اس راستے سے سبھی لوگ گزرتے ہوں گے، نمازی بھی گزرتا ہوگا، بے نمازی بھی گزرتا ہوگا،
تو غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کہا پردہ ڈال دو کہ جب اس راستے سے کسی بے نمازی کا گزر ہوتا ہوگا اور اس بے نمازی کی نظر تمہارے گھر پر پڑتی ہوگی تو اس کی نظر پڑنے کی وجہ سے تمہارا گھر سے نحوست سے ڈوب گیا، اس بے نمازی کی نظر پڑنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گھر سے برکت کو چھین لیا، اللہ نے تمہارے گھر میں پریشانیاں داخل کر دیں۔ اب ہم نے کہا کہ پردہ ڈال دو، اور جب گھر پر پردہ ڈال دیا گیا تو اب بے نمازی تمہارے گھر کے اندر دیکھ نہیں پائے گا، بے نمازی کی نظر تمہارے اندر نہیں پڑے گی۔ پتہ کیا چلا؟ بے نمازی کی نحوست یہ ہے کہ صرف وہ گھر کے سامنے سے گزر جائے، کسی کے گھر کے اندر دیکھ لے تو اس کی نحوست اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اس کے گھر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کے گھر والے پریشان رہنے لگتے ہیں۔ آپ سوچیں، بے نمازی جو ہے یہ سب کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہے، اسی لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ اور اس واقعے سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی، ہمیشہ اپنے گھر پر پردہ ڈال کر رکھو تاکہ کسی کی نحوست آپ کے گھر کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا آپ نے جان لیا بے نمازی کی نحوست کتنی سخت نحوست ہے؟ تو اسی وجہ سے بے نمازی سے مخلوق نفرت کرتی ہے، اور جب نفرت کرے گی تو بچھو کی شکل میں ڈنک مارے گی، سانپ کی شکل میں ڈنک مارے گی۔ آج ہی میں نے ایک بچھو مارا، ابھی میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا صحن میں، اور اجالے میں بہت بڑا بچھو ایک دم چلتے پھرتے جا رہا تھا، ہے نا، جیسے آگے پہنچا نظر پڑ گئی، میں نے کہا چلو اللہ نے بچایا۔ تو ایسے ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی شروع کیجئے، پھر انشاءاللہ خلق خدا جو ہے یہ آپ سے محبت کرے گی، پھر نہ کتا آپ کو نقصان پہنچائے گا، نہ بچھو نقصان پہنچائے گا، نہ سانپ نقصان پہنچائے گا، نہ سانڈ آپ کو مارے گا، نہ یہ RSS والے آپ کو پریشان کر پائیں گے، نہ کوئی دشمن مخالف جو ہے وہ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ بس نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے۔ تو دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرتی ہے، بے نمازی ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ اللہ اکبر! بے نمازی جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، اپنے بچوں کی نظر میں رسوا ہو جائے گا، محلے والوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی، بیکار ہو جائے گا، کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں۔ اور بے نمازی بھوکا مرے گا۔ اللہ اللہ! یعنی جب مرے گا تو بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ اب ایسا پیاسا مرے گا کہ اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی، اور پیاسا پانی پانی کرتے 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 مر جائے گا۔ کیا سمجھ رہے ہیں بات؟ دل کی اتھاہ گہرائی کے ساتھ آپ سنیے، بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر! تو بے نمازی جب مر کے قبر میں جائے گا نا تو قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، قبر اتنا دبائے گی کہ داہنے طرف کی پسلی جو ہے نا یہ بائیں کی طرف گھس جائیں گی۔ بہت سخت عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا۔ بے نمازی مرتا ہے نا فوراً اس پہ 99 سانپ جو ہوتے ہیں مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا بے نمازی۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر! جو بے نمازی ہوگا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور پھر اس آگ پر دن و رات الٹ پلٹ کرتا رہے گا۔ اتنا سخت عذاب قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا، رب قہار اس سے ناراض ہوگا اور بے نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جتنے بھی لوگ اس آن لائن فرض علوم کورس میں ہو، اس آن لائن فرض علوم کورس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانا اور اللہ کی دہلیز تک پہنچا دینا۔ آج سے یہ عہد کر لیجئے، اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیجئے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز معاف ہے ہی نہیں۔ آپ صحت مند ہیں تو بھی آپ پر نماز فرض، آپ بیمار ہیں تو بھی آپ پر نماز فرض۔ جب تک آپ کے جسم میں روح موجود ہے
تب تک آپ پر نماز فرض ہے اور تب تک آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو آج سے نیت کیجئے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ جو نمازیں قضا ہوئیں ان کو باری باری قضا پڑھنا ہے تاکہ وہ ہم سے بری الذمہ ہو جائیں۔ آپ سوچ لیجئے جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، جیسے لڑکا جو ہے 12 سال کی عمر میں، لڑکی 9 سال کی عمر سے، تو جب سے آپ بالغ ہوئے تب سے آپ کی نماز فرض ہوئی آپ پر۔ اب جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان سب کا حساب آپ کو دینا ہوگا، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے آج سے توبہ کرو۔ جب سے سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم کو شیطان بھلاوے میں ڈال دے تو جیسے تم کو یاد آئے پلٹ آؤ۔ اس لیے اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کہاں کھویا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھے ہمیشہ بلا رہی، اللہ کی رحمت تو تجھے اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بلاتی رہتی۔ کوئی ہے تو آئے توبہ قبول کریں، کوئی ہے جو آئے مجھ سے معافی مانگے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے جتنی بھی نمازیں چھوٹی ان سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کی شروعات کریں، اور جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کو باری باری قضا کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب چونکہ 10:15 بج گیا ہے، آج کے سلیبس میں یہ تھا، میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ آج کا درس نماز پڑھنے کے فائدے، نماز پڑھنے کے نہ پڑھنے کے نقصانات اور نماز کی شرائط اور اس سے متعلق کچھ سوال و جواب، مگر دیکھیے یہیں تک ٹائم ہمارا فنش ہو چکا۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اب درس کو یہیں پر روک دیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے جو درس ہوگا تب ہم جانیں گے نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض۔ دھیرے دھیرے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ مکمل نماز کا طریقہ، صحیح طریقہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اب آپ میں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہو اس درس سے متعلق تو سوال کیجئے، آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں۔ چلیے ندیم بھائی بتائیے، ندیم بھائی آپ ہاتھ کھڑا کیے ہیں، بتائیے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں پیچھے، پتہ نہیں ہے نا، مگر اتنا پتہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد میں زیادہ تر نمازیں چھوٹی ہیں، تو اب ایسی قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ظہر کی 5 وقت کی نمازیں ہیں تو آپ فجر کی نیت کیجئے، جو آپ کا فارغ وقت ہے کھڑے ہوں، اور یہ اس طریقے سے نیت کی جائے گی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز آج سے پیچھے کی فجر کی فرض قضا، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، اللہ اکبر، یعنی صرف آپ کو یہ لگا دینا ہے کہ آج سے پیچھے کی جو نمازیں ہم سے چھوٹیں، فجر کی 2 رکعت فرض قضا، ایسے ہی ظہر کی پیچھے کی چھوٹی ہوئی 4 رکعت فرض قضا، ایسے عصر کی صرف آپ کو پیچھے لگانا ہے، یعنی گزشتہ زمانے میں جو ہم سے نمازیں چھوٹی ہیں۔ اسی طریقے سے اب اگر کوئی اس طریقے سے اگر ادا کرنا چاہے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز وہ آدھا گھنٹہ وقت نکالے اور 5 وقت کی قضا پڑھ لے پیچھے کی، ایسے پڑھتا رہے جیسے مسلسل اگر 4 سال کسی کی نمازیں چھوٹیں تو اب یہ مسلسل جب بھی نماز کے لیے جائے، جیسے ظہر کے لیے جائے تو ظہر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد میں 4 رکعت پیچھے کے زمانے کی چھوٹی ہوئی ظہر کی فرض قضا کی نیت سے پڑھ لے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور ان قضا کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں
اذان دینا صحیح ہے، اذان کا جواب دینا درست ہے، اس لیے جب بھی اذان کے الفاظ سنیں گے، ٹھیک ہے، جواب دیا جائے گا اور جواب دینا ضروری ہے۔ مگر اگر چونکہ یہ ایپ کے ذریعے اذان ہو رہی ہے یا مائک سے اذان ہو رہی ہے، تو اب اذان کے جو جواب کا حکم ہے نا، وہ مؤذن کے اصل آواز کی جواب کا حکم ہے، اور یہ اصل آواز تو ہے ہی نہیں، یہ مصنوعی آواز ہے، یہ مائک کے ذریعے آواز ہے۔ تو اگر جواب نہیں بھی دیں گے تو بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، مگر اذان کا ادب یہی ہے کہ جب موبائل میں بھی اذان کی آواز بلند ہو، اذان شروع ہو، تو خاموش ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ میں سماعت کریں، کیوں؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ سمجھ گئے؟ اور یہ ہے، اگر آپ کے گھر میں جیسے اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو اب نماز کا کیا، کیسے نماز پڑھیں گے؟ یہ بتائیے آپ۔ اور اس کے بعد نماز پڑھ لیتے ہو؟ چلیے، بہت اچھا بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ جماعت کے لیے اذان شرط ہے، یعنی جب بھی مسجد میں جماعت کرنی ہو تو اس سے پہلے اذان دینا یہ ضروری ہے، اور یہ سنت موقدہ واجب کے قریب ہے، ضروری ہے، بغیر اذان کے جماعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر تنہا نماز پڑھنا ہے، جیسے جو گھر کی عورتیں ہیں، اب ان کو نماز پڑھنا ہے، اگر وقت پہ نماز اذان نہیں ہو رہی ہے یا ایسی جگہ گھر ہے جہاں پر اذان کی آواز نہیں آتی، تو بس ان کو یہ کرنا ہے کہ صرف یہ چیک کرنا کہ نماز کا وقت شروع ہوا کہ نہیں۔ اب جیسے نماز کا وقت شروع، جیسے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، جیسے ایپ ہے پریئر ٹائم ایپ، وہ بتاتا ہے، تو جیسے اذان شروع ہو، وقت نماز کا ہو جائے ظہر کا، نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟